आदाब दोस्तों, जस्तजू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। क्रिटिकल थिंकिंग पर यह तीसरी वीडियो है जिसका टाइटल है बहस एक गुमशुदा आर्ट। इसके लिखारी हैं सर वहारा अंबाकर और इसी सिलसिले की पिछली वीडियोस आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर दस्तयाब होंगी। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आपका वक्त बहस में गुजरा होगा। बहस वो चीज़ है जो हर कोई करता है लेकिन कम लोग इसको समझते हैं। ये क्रिटिकल सोच के लिए एक ज़रूरी महारत है। हम किस तरीके से बहस करते हैं यह ज़ाहिर करता है कि हम खुद किस तरह से सोचते हैं और ख़ुद अपनी सोच का तजज़िया कैसे करते हैं। ऐसा क्यों है कि लोग इख्तलाफ करते वक्त इतने जज्बाती हो जाते हैं, ख्वाह वो बात फैक्ट के मुतल्लिक ही क्यों ना हो, ना कि आरा पर। अक्सर ऐसे इख्तलाफात की वजह बहस करने के तरीके से वाकफियत ना होना है। आम तौर पर बहस के मकसद को समझने में भी गलत फहमी पाई जाती है। मैं रोज़ बहस करता हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ लड़ाई करता हूँ, बल्कि ये कि बहस किसी को कायल करने के लिए होती है या किसी इख्तलाफ को समझने या तय करने के लिए। बहुत से मुबाहस ऐसे होते हैं जहाँ कोई अपनी बात पर ऐसी पोजीशन ले लेता है जैसे कोई माहिर वकील अपने मौक्कल का हर कीमत पर दिफा कर रहा है, और इसको हम बेकार की बहस कहते हैं। बहस कदीम फ़न है और ये तहज़ीब के लिए बहुत बड़ी और ज़रूरी जिद्दत थी। दयानतदारी से की जाने वाली बहस हमें दुनिया को समझने में बहुत मददगार हो सकती है, और सबसे मददगार वो मुबाहस होते हैं जो आप उनसे करें जिनसे आप इख्तलाफ रखते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि नीयत हार जीत की ना हो। बहस दलील पर होती है और दलील को समझने का पहला नुक्ता ये है कि इसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है। दलील एक या एक से ज़्यादा बुनियादों पर और कुछ बुनियादी हक़ाइक़ पर बनती है। इनका आपस में मंतकी रब्त है जो दिखाता है कि अगर बुनियाद ठीक है और मंतक दुरुस्त है तो किस तरह इसका मतलब ये वाला नतीजा है। कई बार अपने दावे को ऐसे पेश किया जाता है कि खुद दावा ही दलील है। दलील बुनियाद और नतीजे के दरमियान का कनेक्शन है। दावा सिर्फ नतीजे को बयान करता है। इसकी एक मिसाल, अगर कोई कहे कि मेरा माजून तकलीफ़ का इलाज है क्योंकि ये तकलीफ़ को ठीक कर देता है, तो ये एक दलील नहीं, एक दावा है जिसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। याद रहे कि अगर बुनियाद दुरुस्त और मुकम्मल है और मंतक दुरुस्त है तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि नतीजा दुरुस्त है। अगर नतीजा दुरुस्त नहीं तो या बुनियाद में गलती है या कुछ ऐसा है जो मुकम्मल नहीं या मंतक दुरुस्त नहीं है। यानी एक कमज़ोर या गलत दलील का मतलब ये नहीं कि नतीजा गलत है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दलील नतीजे को सपोर्ट नहीं करती। मसलन अगर कोई ये कहे कि सूरज गोल है क्योंकि गोलाई खूबसूरत होती है, तो दलील गलत होने का मतलब ये नहीं है कि नतीजा गलत है। कमज़ोर दलील की वजह से सूरज चौकोर नहीं हो जाएगा। अगर दो फरीक किसी दावे के बारे में मुख्तलिफ नतीजे तक पहुँचे हैं तो इसका लाजमी मतलब ये है कि एक या दोनों गलत हैं। एक ने या दोनों ने अपने दलाइल में गलती की है। दोनों फरीकैन अब मिलकर देख सकते हैं कि फ़र्क किस वजह से आ रहा है और अपनी गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी याद रहे कि यह सिर्फ उस वक्त है अगर किसी फैक्ट पर बहस हो रही हो, ना कि मौज़ूए एहसासात पर या इक़दार के बारे में जजमेंट पर। मसलन ऐसा कोई मारूज़ी पैमाना नहीं जिससे ये बताया जा सके कि माइकल जैक्सन बेहतर गुलकार थे या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। इस नतीजे पर बहस से नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन किसी बहस में इसको पहचान लेना बहुत मुफीद है कि जो इख्तलाफात हैं वो जमालियाती राय पर या इखलाकी इंतखाब पर हैं। इस तरीके से हम ऐसी ना ख़त्म होने वाली बहसों से महफूज रहते हैं जिनका बज़रिया बहस तय होना असूली तौर पर मुमकिन नहीं है।
سب سے ضروری چیز کی نشاندہی سب سے پہلے ایسا کرنا عام ہے کہ منطق اور تجزیہ دوسرے کے آرگومنٹ کا تو کیا جاتا ہے، اپنے کا نہیں۔ بحث کے فن کو بحث میں دوسرے کے دلائل میں سے کمزوریاں نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر فتح کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بحث اور منطق کے فن کا سب سے پہلے اور سب سے ضروری فائدہ خود اپنی پوزیشن کو پرکھنا ہے، اپنی پوزیشن کا تجزیہ کہ اس کی بنیاد کس پر ہے، اور اس بارے میں ذہن کھلا رکھنا کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ نامکمل یا غلط ہو سکتی ہے، یا آپ کوئی ذہنی غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وکیل ہیں تو کمرہ عدالت میں ایک خاص پوزیشن کا مسلسل دفاع کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس صورت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند یہ رہے گا کہ آپ ایسی پوزیشن رکھنے کی کوشش رکھیں جو دستیاب شواہد کے مطابق درست ہو۔ اس کے لیے منطق اور دلیل مدد کرتے ہیں، لیکن اپنی عام زندگی میں سمجھنے کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ اوزار ہیں، ہتھیار نہیں۔ اگر انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو اپنے مقصد کے لیے انہیں مروڑ لینا بہت آسان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کے دلائل کا تجزیہ بھی ضروری ہے اور اس میں منصفانہ رویہ ضروری ہے۔ اس کو خیرات کا اصول کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو شک کا فائدہ دیں، ان کی پوزیشن کی اپنی طرف سے بہترین توجیہ کریں۔ مقصد جیتنا نہیں ہے، کوئی بھی کہیں پر سکور نہیں گن رہا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ کسی معاملے میں آپ سب سے مناسب پوزیشن پر کھڑے ہوں؟ اگر ہاں تو پھر اسی مقصد کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود جس پوزیشن پر ہیں سب سے زیادہ تنقیدی نگاہ اسی پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مختلف لوگ ٹھیک منطق استعمال کرنے کے باوجود مختلف نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ قائم کی گئی ابتدائی بنیاد میں ہونے والا فرق ہے۔ اس لیے اختلاف رکھنے والی دو اطراف کے لیے ان ابتدائی بنیادوں کا تجزیہ مفید ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بنیاد غلط ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ارتقاء کی تھیوری کے غلط ہونے میں دلیل اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ ٹرانزیشنل فوسل موجود نہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد غلط ہے۔ ٹرانزیشنل فوسل بکثرت دستیاب ہیں۔ ایک اور قسم کی غلطی مفروضے لینے میں ہے، ایسی چیز کو بنیاد بنانے میں جو ٹھیک یا غلط ہو سکتی ہے لیکن ابھی قابل نہیں ہوئی کہ اس کو دلیل بنایا جا سکے۔ اپنے مفروضات کا تجزیہ اپنے دلیل کے تجزیے کا اہم قدم ہے۔ اکثر فرق نتائج اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ ابتدائی مفروضے میں فرق ہوتا ہے۔ کئی لوگ وہ مفروضے چنتے ہیں جو ان کی پسند والے نتیجے تک پہنچائیں، بلکہ نفسیاتی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ آغاز پسندیدہ نتائج کو طے کر کے کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیچھے جا کر دلائل کا انتخاب کرتے ہیں۔ مفروضے لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بحث میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے بتا دیا جائے۔ ہم بحث کے لیے فرض کر لیتے ہیں اگر دو لوگ اپنے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ان مفروضات میں فرق ہے تو وہ غیر متفق ہونے پر اتفاق کر سکتے ہیں اور اپنے اختلاف کی جگہ کا بھی معلوم ہو جاتا ہے اور دونوں اطراف کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بحث اسی وقت طے ہو سکتی ہے جب فلاں چیز کے بارے میں مزید بہتر معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر کیا حکومت کو کم از کم تنخواہ بڑھانی چاہیے؟ اس میں دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ جب وہ اپنے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک شخص کا مفروضہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، جبکہ دوسرے کا یہ کہ ایسا کرنے سے بے روزگاری کی شرح پر فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں کو جب اس مفروضے کے فرق کا معلوم ہو جاتا ہے تو اختلاف کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا باقی بحث بیکار ہے۔ اصل بحث وہ تھی ہی نہیں کہ جو وہ کر رہے تھے۔ بنیاد کے بارے میں تیسرا مسئلہ چھپی ہوئی بنیاد ہے۔ یہ اختلاف کا مشکل مسئلہ ہے اور اس کو غور سے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ارتقاء کی مثال پر اگر واپس جائیں تو اگر کسی کے انکار کی بنیاد اس پر ہے کہ ٹرانزیشنل فوسل نہیں، تو اس کی ایک وجہ لا علمی ہو سکتی ہے، لیکن اور وجہ یہ ہے کہ ایک ان کہی اور چھپی ہوئی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔
یعنی کہ ٹرانزیشنل کی تعریف میں فرق ہے۔ بائیولوجی میں تو اس بارے میں واضح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں اس کی تعریف یہ ہو کہ کہیں کوئی آدھی مچھلی اور آدھی چھپکلی والا ناممکن اور بے ڈھنگا سا فوسل ملے گا۔ جب تک اس چھپی ہوئی بنیاد کی شناخت ہو کر اس کی وضاحت نہیں ہو جاتی، باقی بحث بیکار ہے۔ بنیاد کے ساتھ چوتھا مسئلہ باریک ہے، اور وہ بنیاد کے بارے میں موضوعی رائے کا ہے، مثلاً فلاں سورس قابل اعتبار ہے یا نہیں، اور کئی بار یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں نتیجے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر جب اس کی شناخت ہو جائے تو مفید بات چیت ہو سکتی ہے۔ دنیا کو دیکھنے کے دو الگ طریقے ہیں، تجسس پسند کا اور وکیل کا۔ تجسس پسندی رائے کو پرکھتے رہنے کا طریقہ ہے، وکالت رائے کا دفاع کرتے رہنے کا۔ تجسس پسند کے لیے بحث کا فن اوزار ہے، یہ فکر کو نمو دیتا ہے۔ وکیل کے لیے بحث کا فن ہتھیار ہے، یہ فکر کو قید کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔